بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں جہاں سے ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، آئیے وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ اعلان نبوت۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ علیہ السلام قوم کو مخاطب کرنے کے لیے پہاڑ پہ گئے اور قوم کو مخاطب کیا، اے قوم عاد، ایک بات میری بھی سن لو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی آواز فضا میں بلند ہوئی، لوگ حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اللہ پاک نے، جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اس نے مجھے تمہاری طرف مبعوث فرمایا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں۔ تم شداد بن عاد کے نافرمان کا تماشا دیکھنے آئے ہو، لیکن تم جو خدائے واحد کے منکر و نافرمان ہو، کبھی اپنا انجام بھی سوچا ہے؟ مرنے کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو کیا جواب دو گے؟ اس کے بارے میں بھی کبھی سوچا ہے؟ آپ علیہ السلام کا اعلان نبوت سن کر لوگوں میں بے چینی سی پھیل گئی، لیکن عاد کے قبیلے کی جس معزز شاخ سے آپ علیہ السلام کا تعلق تھا، اس کے پیش نظر کسی کو کچھ کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ بادشاہ شداد کا باغی۔ اس دوران سپاہیوں نے فوراً ایک باغی نوجوان کو ہاتھوں اور ٹانگوں سے پکڑا اور زور سے اچھال کر محل سے نیچے گرا دیا۔ ہجوم میں موجود عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ نوجوان پتھروں پر آ کر گرا اور تڑپنے لگا۔ اس کا چہرہ اس قدر بھیانک ہو گیا تھا کہ پہچاننا دشوار تھا۔ نوجوان کے گھر والے اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے اور ہجوم منتشر ہو گیا۔ اب ہر جگہ حضرت ہود علیہ السلام کے اعلان نبوت کا چرچا تھا۔ جہاں بھی دو آدمی بیٹھتے تھے یہی ذکر ہوتا۔ آپ علیہ السلام مختلف بستیوں اور قبائل کی طرف نکل جاتے اور لوگوں کو رب العالمین کی طرف بلاتے۔ ایک دن ایک بستی کی طرف نکل گئے جہاں دوسرے قبیلے کے سردار اور رہنما کسی کام سے جمع تھے۔ بستی کے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں غیر نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، حقیقی خیر خواہ ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، بت پرستی چھوڑ دو۔ بستی کے ایک رئیس نے تن کر کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، ہم تم کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ میں حماقت نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم تک اسی کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اگر تم اپنے اعمال سے باز نہ آئے تو سمجھ لو اللہ پاک کا عذاب قریب آ گیا ہے۔ انتظار کرو۔ کیا طوفان نوح کو بھول گئے ہو، جس میں اللہ پاک نے نافرمان اور منکر لوگوں کو غرق کر دیا تھا؟ تمہارا مطلب ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ہیں؟ ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں، نہ تم پر ایمان لائیں گے۔ تمہارے پاس کوئی اور دلیل نہیں جو ہمیں قائل کر سکے۔ تم جس عذاب کا ذکر کرتے ہو لے آؤ۔ دوسرے قبیلے کے سردار نے اکڑ کر کہا، بہتر ہے تم بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، ہمیں ڈر ہے تمہارا بھی کہیں وہی انجام نہ ہو جو چند دن پہلے اس بہادر نوجوان کا ہوا جس نے شداد کی نافرمانی کی تھی۔ ایک اور سردار نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ بادشاہ شداد بن عاد۔ ایک دن شداد بن عاد دربار میں اپنے وزیروں اور شہر کے معزز لوگوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ شداد کا چہرہ غصے سے غضبناک ہو گیا۔ حیرت ہے کہ ان دنوں وہ تبلیغ کر رہا ہے اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ دربار میں سناٹا طاری تھا۔ اس نے تخت کے قریب ہی پڑے ہوئے بڑے سے تھال پر لکڑی کے ڈنڈے سے ضرب لگائی۔ فوراً ایک خادم حاضر ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ عابر بن شرف کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ شداد بن عاد نے غصے سے کہا۔ خادم گردن جھکا کر باہر نکل گیا تاکہ حکم کی تعمیل کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، اے احقاف کے رہنے والوں، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے؟ میں واعظ کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، وہ مجھے اللہ رب العزت دے گا۔ گواہ رہنا، میں بتوں سے بیزار ہوں، میرے خلاف سازش کر لو، میرا تو صرف اللہ پاک پر بھروسہ ہے۔ تم ہر مقام پر یادگار اور کاریگر کی خوبصورت عمارتیں بناتے ہو، کیا ہمیشہ زندہ رہو گے؟ اسی اسنا میں شاہی کارندے پہنچ گئے۔ تم کو شداد بن عاد نے ابھی اور اسی وقت دربار میں طلب کیا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا، چلو۔ آپ علیہ السلام نے کہا اور سپاہیوں کے ساتھ چل دیے، اور وہاں پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ شداد بن عاد بڑے مغرور انداز میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی اسنا میں سپاہیوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو لا کر سامنے پیش کر دیا۔ شداد نے جب دیکھا
تو اس کی بھویں تن گئیں، پیشانی پر بل پڑ گئے اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر آپ علیہ السلام نہایت اطمینان سے کھڑے رہے جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام بڑے وجیح اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ چہرہ اقدس پر گھنی داڑھی تھی اور پیشانی اتر پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح نظر آ رہا تھا جیسے نور کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ شداد نے آپ علیہ السلام پر نظر ڈالی اور آپ علیہ السلام کی وجاہت و جلالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے کے خد و خال اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا۔ تم ہی ہو جس نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام نے سکون و اطمینان سے جواب دیا۔ تم کہتے پھر رہے ہو کہ ہم بود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کی پوجا چھوڑ دیں؟ ٹھیک سنا ہے، بہتر ہے تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت پر غرور و گھمنڈ نہ کرو، اس ذات حقیقی اور لافانی کا شکر بجا لاؤ جس نے تجھ کو یہ دولت بخشی ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا ہے، عزت و دولت عطا کی ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زندگی، نفع و نقصان سب ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت ہی پروقار اور خیر خواہانہ انداز میں تبلیغ فرمائی۔ شداد نے سنا تو آپ علیہ السلام کے روب کی وجہ سے اسے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ بولا، اگر تمہارا دین قبول کر لوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اس کے عوض خالق ارض و سما تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، بہشت کے باغوں میں لے جائے گا، اپنے رحم و کرم کی بارش برسائے گا۔ لیکن شداد کی آنکھوں، کانوں اور دل پر گمراہی کے کفر پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، تم مجھ کو بہشت کا لالچ دیتے ہو؟ میں نے اس کی ایک صفت سنی ہے، ایسی بہشت تو میں دنیا میں بھی بنا سکتا ہوں، مجھے تیرے رب کی جنت کی کوئی حاجت نہیں۔ تمہارا باپ عاد، اس کا باپ عوز، اس کا باپ ارم اور اس کا باپ سام آج کہاں ہے؟ تم اور کتنا عرصہ زندہ رہ لو گے؟ مرنے کے بعد گمراہی کی علامت بن جاؤ گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کی رحمتیں مجزن ہونے کے لیے بے قرار ہیں، تم پتھر کے بے جان بتوں سے منہ موڑ کر تو دیکھو۔ سامعین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔